अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हो? तबीयत से ठीक है आपकी? उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत के साथ होंगे। तो दोस्तों आज जनाब सुबह के 8:52 हो रहे हैं। तो चले हैं अपने एक सफ़र पे। ठीक है, 2-3 काम हैं आज, वो करें पहले चल के, फिर उसके बाद इंशाअल्लाह अज़ीज़ वापस आएंगे, घर आएंगे, फिर आकर जनाब घर के देखेंगे काम। दोस्तों एक ब्यूटीफुल मकाम पे एक ब्यूटीफुल जनाब कोट मुझे मिली, सोचा ये भी आपके साथ शेयर करूं। दोस्तों मुल्तान की यूनिवर्सिटी का माशाल्लाह एक माहौल, बड़ा खुशगवार पुरसकून माहौल, बड़ा मज़ा आया यहाँ पर। तो मैंने कहा चलो ये भी आपके साथ शेयर करें ज़रा। माशाल्लाह मुल्तान का वेदर आज बहुत प्यारा था, हवा भी चलती रही और बारिश भी हुई, तो बड़ा इंजॉय किया इस सफ़र में मैंने यहाँ पर। अभी आज सारा दिन थकावट तो हुई सो हुई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने जनाब इस मौसम में, भादों जैसे गर्म मौसम में, अल्लाह पाक ने ऐसा हसीन व जमील मौसम मुल्तान शहर में नसीब फरमाया। ये देखें ज़रा आसमान की सूरत हाल, माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। यूनिवर्सिटी का खुला माहौल, खुली फ़िज़ा, पुरसकून माहौल, अल्हम्दुलिल्लाह। मुल्तान का आज का मौसम, पुराने दिन याद आ गए यूनिवर्सिटी के। आज यूनिवर्सिटी जाकर बड़ा मज़ा आया। कभी हम भी जनाब यूनिवर्सिटी जाया करते थे, आज यहाँ आकर सारी पुरानी यादें अल्हम्दुलिल्लाह सारी ताज़ा होगी कि कभी हम भी इस माहौल में, ऐसे माहौल में, यूनिवर्सिटी में कभी हम भी पढ़ा करते थे। अच्छा दोस्तों, लास्ट व्लॉग में, मेरे पहले व्लॉग में मैंने आपके साथ जिक्र किया था शहर खामोशा का। तो शहर खामोशा मैंने आपको बताया था कि जी मैं आपको बाद में बताऊंगा कि हमारा यहाँ आने का मकसद क्या होता है या हम यहाँ क्यों आते हैं भाई हज़रात। तो उसकी वजह ये है कि मेरे वालिद साहब का विसाल हो चुका है 2018 में। 4 साल हो गए मेरे वालिद साहब को फौत हुए को। तो इसलिए हर रोज़ हमारी हाज़िरी होती है। तो वालिद साहब के पास जाते हैं सुबह के टाइम, तो उनके पास जाके हाज़िरी होती है, सलाम देते हैं, उनके पास बैठते हैं, थोड़ा सा टाइम गुजारते हैं वहाँ पर। क्योंकि दोस्तों मेरा ये मानना है कि वालिद, मेरा क्या सबका ही तकरीबन ये मानना है, वालिद एक छत है माँ बाप के लिए। तो दोस्तों यहाँ तक हुक्म है कि अगर माँ बाप ज़िंदा हैं तो उनकी उम्र दराजी की दुआ करो, और अगर माँ बाप इस दुनिया से चले गए हैं तो उनकी मग़फ़िरत की दुआ करो। दोनों सूरतों में ही अल्लाह पाक ने आपके रिस्क में बरकत रखी है कि अगर वो हयात हैं, उनकी उम्र दराजी की दुआ करोगे तो अल्लाह पाक आपके रिस्क में बरकत अता फरमाएगा, और अगर वो इस दुनिया से चले गए हैं तो उनकी मग़फ़िरत की दुआ करो तो अल्लाह पाक आपके रिस्क में, जितनी दुआ करोगे उतने रिस्क में बरकत आती जाएगी। सियाने कहते हैं, मैंने अपने बुज़ुर्गों से ये चीज़ सुनी और आजमाई भी है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये इस चीज़ को मैंने आजमाया भी है, ख़ुद प्रैक्टिकल करके देखा भी है कि अल्लाह पाक बहुत देता है, गैबी मदद करता है, गैबी मदद। ठीक है, जहाँ से इंसान को सोच भी नहीं होती, समझ भी नहीं होती, वहाँ से इंसान का वसीला बनता है और इंसान जनाब उस काम में आसानी महसूस करता है, आसानी हो भी जाती है इंसान को। बाप जो होता है ना, बाप साया है, बाप के बगैर दुनिया वीरान है। कोई रिश्तेदार, कोई आपको बाप के बगैर, आपकी कोई वक़्त नहीं, कोई अहमियत आपको नहीं देता, कोई आपको नहीं पूछता। दुनिया, मैं जो क्या कहूँ, अल्फाज नहीं है मेरे पास। मैं सिर्फ एक बात जानता हूँ, जब बाप का साया सर से उठ जाए ना, तो जो कंकर होते हैं ना, कंकर, रोड पे पड़े कंकर, वो भी उठ के सामने आते हैं। बड़े मसले मसाइल हो जाते हैं, क्योंकि एक बाप होता है, वो अल्हम्दुलिल्लाह अपनी छतर छाया में, अपनी छतरी में तमाम बच्चों को, अपनी तमाम औलाद को वो जनाब मतलब एक रखता है, एक। तो हर परेशानी, हर मुसीबत, हर दुख वो झेलता है। यूँ समझो कि धूपें वो सेकता है, छाँव हमें देता है, जो बाप होता है। बस अब्बू के बगैर या वालिद साहब के बगैर जो दुनिया है ना, वो हमेशा वीरान लगती है, बहुत ज़्यादा। इसमें दिल लगाना बहुत मुश्किल काम, बहुत मुश्किल नहीं, इसमें दिल नहीं लगता इतना। क्योंकि मेरी एक नेचर है, मेरी क्या, तकरीबन जो मेरे मतलब सुन रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, वो भी इस चीज़ को महसूस करते होंगे कि बाप की कमी, माँ हो या बाप हो, माँ बाप की कमी, ये ऐसी अल्लाह पाक की नेमतें और रहमतें हैं कि ये अगर एक बार जुदा हो जाए ना, तो ये दोबारा नहीं मिलती। इनके बगैर दुनिया ऐसे वीरान लगती है।
بہت پریشانیاں مشکلات انسان کو یکدم آ کے گھیر لیتی ہیں. ہر عید بقر عید پر ان کی کمی ہمیشہ محسوس ہوتی ہے ساری زندگی مرتے دم تک. یہ جھوٹ ہوگا اگر کوئی کہے لو جی کہ باپ کے بغیر جینا آ جاتا ہے. نہیں، باپ کے بغیر جینا، ماں باپ کوئی بھی ہو، کوئی بھی اگر دنیا سے رخصت ہو جائے تو اس کے بغیر جینا نہیں آتا. انسان جینے کا ناٹک کرتا ہے. یہ شاید جن کے ماں باپ اس دنیا سے چلے گئے ہوں گے وہ میری اس بات سے سہمت ہوں گے کہ انسان صرف اور صرف کیا کرتا ہے، ناٹک کرتا ہے جینے کا. ورنہ زندگی کے ہر موڑ پہ، ہر اسٹیج پہ انسان کو جو ہوتی ہے نا کمی اپنے ماں باپ کی، وہ محسوس ہوتی ہے. کیوں کہ ماں باپ والا پیار کوئی بھی دے نہیں سکتا. تو یہی وجہ ہے کہ ہم لوگ بھی جناب ہر صبح کا آغاز نماز اور کلام کے بعد اپنے والد صاحب کے پاس جا کے حاضری دے کے قدموں کو بوسہ دے کر کرتے ہیں. اللہ پاک ان کے صدقے ہماری آسانیاں کرتا رہتا ہے. دعا مانگتے ہیں ہمیشہ. ہم ان کے پاس جاتے ہیں تو ایک عجیب و غریب سکون محسوس کرتے ہیں. دلی طور پہ اطمینان، سکون ہمیں حاصل ہوتا ہے. جن کے والدین اس دنیا میں زندہ ہے، میری دعا ہے کہ اللہ پاک ان کی زندگی سلامت رکھے، ان کا سایہ ان کے بچوں پر صحت و تندرستی کے ساتھ قائم و دائم رکھے. اور جن کے والدین اس دنیا سے پردہ فرما گئے، رخصت ہو گئے، اللہ پاک ان کی بے حساب بخشش و مغفرت فرمائے. میرے بھی والدین کے لیے دعا کیجیے گا آپ لوگ، میں آپ کے لیے دعا گو، آپ لوگ میرے لیے دعا گو رہیے گا. اور زندگی کے تمام معاملات اللہ پاک ان کے لیے آسان فرمائے. اور میرے لیے دعا کیجیے گا اللہ پاک میرے بھی والدین کے صدقے سے اللہ پاک میری بھی مشکلات کو آسان کرے. اچھا بھائی، آپ لوگ سوچتے ہو گے کہ جناب ولاگ گاڑی میں ہی کیوں آ رہے ہیں سارے. بھائی گاڑی میں آنے کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو میرا کام ہے، دوسرا کام سے مراد یہ ہے کہ کبھی مجھے کسی کے لیے پھر بھاگنا پڑتا ہے، کبھی خدمت خلق کرنی پڑتی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر میں جناب باہر جاتا ہوں نا لے کے، تو لوگ ایسے دیکھتے ہیں جیسے جناب پتہ نہیں میں کوئی عجیب و غریب کام کر رہا ہوں. یہ حسرت بھری نگاہیں تو نہیں ہو سکتی. بہرحال کوئی اور ہے فیکٹر، یہ جو بھی ہے لوگ بڑے عجیب و غریب انداز سے دیکھتے ہیں. تو پھر اب میں ان کو دیکھوں، ان کے سب پھر وہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو جاننے والے ہوتے ہیں، وہ پھر سوال کرتے ہیں بھائی یہ خیر ہے کیا کر رہے ہو تم. دوسری بات یہ ہے کہ باہر جاتا ہوں تو باہر مجھے گرمی لگتی ہے. جس کو جناب گرمی زیادہ لگتی ہے وہ تو یہ بات بہتر انداز سے جانتا ہے. تو اے سی کے بغیر میرا جناب گزارا کوئی نہیں، کیونکہ مجھے پسینہ زیادہ آتا ہے، گرمی زیادہ لگتی ہے مجھے. اس لیے میں پھر جناب گاڑی میں ہی اے سی چلا کے یہاں ہی بیٹھ جاتا ہوں. اور جب کبھی مجھے باہر نکلنا ہوتا ہے، گھر میں تو کوئی ٹینشن نہیں ہوتی، لیکن جب مجھے باہر نکلنا ہوتا ہے تو پھر میں گاڑی میں ہی جناب بیٹھ کر ولاگ اپنا بنا لیتا ہوں اے سی میں ہی. تو یہ دو وجوہات ہیں کہ ان دو وجوہات کی بنا پر میں کوشش کرتا ہوں کہ جناب جو ولاگ ہے وہ اپنا گاڑی میں ہی بناؤں. اسی لیے گاڑی کے ہی ولاگ آتے ہیں. اور جو ہوتا ہے نا کیا نام ہے، سامر بھادو، جتنی گرمی ملتان میں پڑتی ہے اس بار اتنی گرمی نہیں ہے. کم سے کم اللہ پاک کا کرم ہے، شکر اس پاک ذات کا الحمدللہ کہ تھوڑی بہت یہ جو ہے ریم جھیم اس سے جناب موسم کافی خوشگوار رہا ملتان کا. ہاں کہیں جگہ جناب بہت زیادہ بارشیں ہوئی، سیلابی صورتحال پیدا ہوئی. دعا ہے آپ بھی دعا کیا کیجئے جب بھی نماز پڑھیں یا پھر آگے پیچھے بھی، کہ اللہ پاک جو سیلاب زدگان والے علاقے ہیں وہاں کے لوگ ہیں، اللہ پاک ان کی غیبی مدد فرمائے. اور اللہ پاک ان کو اس مشکل وقت میں اللہ پاک ان کی ہر لحاظ سے نا مدد فرمائے. اور اللہ پاک ان کے لیے آسانیاں سے زیادہ آسانیاں اللہ پاک ان کے لیے فرمائے. ملتان والوں مبارک مونسون کی بارش، کہیں ہلکی کہیں تیز. یہ دیکھیں بارش. دوستو گاڑی میں موجود ہوں ابھی، تو ابھی ایک سین دیکھا، سوچا کہ آپ لوگوں کو ہی بتاؤں. یہ جو موٹر سائیکل والے حضرات ہوتے ہیں نا، دیکھیں حادثات ایک تو ہوتا ہے قسمت میں لکھا ہوا، دوسرا ایک انسان خود حادثات کو مول لیتا ہے. وہ یہ ہے کہ جب انسان بائک چلا رہا ہو تو پھر موبائل کا یوز انسان نہ کرے تو بندہ حادثات سے بچ جاتا ہے. ابھی ایک حادثہ ہوتے بچ گیا کہ بائک والا جا رہا تھا. ایک تو موسم کی صورتحال ایسی ہے، دوسرا جناب بائک والا جا رہا تھا، وہ جناب مطلب سیل فون موبائل یوز کرتا ہوا جا رہا تھا. تو آگے جناب کار تھی، مطلب حادثے کا شکار ہوتے وہ بال بچ گیا. دوستو جو میرے بائک والے حضرات ہیں، میرے
دیکھنے والے ہیں ان کے لیے لازم ہے کہ تھوڑا سا اس موسم میں پرہیز کیا کریں. یہ دیکھیں یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں. یہ دیکھیں دیکھ لیا نا. یہ جو ہوتے ہیں نا حالات, یہ پھر حادثات کا سبب بنتے ہیں, جس سے پھر اموات میں بھی زیادہ اضافہ ہوتا ہے تو اور نقصانات بھی ہوتے ہیں. تو دوسروں کو بھی کوشش کیا کریں جب بھی روڈ پہ چلیں تو دوسروں کو بھی نقصان سے بچائیں اور خود بھی نقصان سے بچیں, کیونکہ یہ ناگہانی آفات ہوتی ہیں, بغیر بتائے آ جاتی ہوتی ہیں, اور پھر بعد میں انسان یہ کہتا ہے کہ شاید ہماری قسمت میں یہی چیز لکھی تھی. بھائی قسمت میں ٹھیک ہے, قسمت بھی ہے ایک چیز, لیکن انسان کو خود بھی کچھ احتیاطی تدابیر اپنانی چاہیے. تو احتیاطی جو ہمارے پاس تدابیر آتی ہیں وہ یہ آتی ہیں کہ جب بھی انسان روڈ پر نکلے تو رولز اینڈ ریگولیشنز کو انسان لازمی فالو کرے. گاڑیوں والے حضرات ہیں وہ سیٹ بیلٹ کا استعمال کریں, محتاط ہو کے چلائیں ان موسموں میں. جو بائک والے حضرات ہیں ان کے لیے بھی لازم ہے کہ وہ جناب مطلب تھوڑا سا احتیاط کریں, یوز آف فون تھوڑا سا کم کریں, ٹھیک ہے. تو جس سے جناب انسان اور مطلب ہم لوگ سارے محفوظ رہ سکتے ہیں. آ گیا تھا, اس کے بعد آ کے جناب مصروف ہو گیا گھر میں مزید. تو ابھی فری ہوا ہوں گھر کے بھی کاموں سے, کام کاج سے. مصروفیت یار بڑی رہتی ہے آج سے, الحمدللہ ثم الحمدللہ کرم اس پاک ذات کا. مصروف رہیں تو زیادہ اچھا ہے, مصروفیت ہی اچھی ہے زیادہ. تو گھر میں تقریباً 4 بجے آ گیا تھا, صبح 9 کا گیا تھا, 4 بجے گھر آ گیا تھا. تو اب جناب تقریباً 7:20 ہو رہے ہیں اس ٹائم. اچھا بھائی, ایک سوال ہے جو آپ لوگوں نے مجھے بتانا ہے کمنٹ باکس میں, نیچے میرے کمنٹ باکس میں آپ لوگوں نے جواب دینا ہے کہ آپ کو ولاگز اردو میں پسند ہیں یا آپ لوگوں کو ولاگ دیسی جو زبان ہے ہماری لوکل زبان جیسے اردو, پنجابی, سرائکی مکس, تو اس میں آپ کو ولاگز پسند ہیں. یہ چیز آپ نے لازمی مجھے کمنٹ باکس میں بتانی ہے, جواب دینا ہے. پھر انشاءاللہ اسی لحاظ سے ہی ہم لوگ جناب ولاگ اپنے بنایا کریں گے. اور کوشش یہ ہے ولاگ کی کہ آپ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ انٹرٹین کر سکیں. تو اس کوشش میں الحمدللہ اللہ پاک ہماری مدد کریں گے تو کسی نہ کسی حد تک ہم لوگ کامیاب ہوں گے. انشاءاللہ ولاگ آپ لوگوں کو پسند آنا شروع ہو جائیں گے. تو اب تک مطلب کل جناب فرسٹ ولاگ میں نے اپنا اپلوڈ کیا تھا, الحمدللہ بڑا پیار دکھایا آپ لوگوں نے, مزید آپ لوگ پیار دکھائیں. تو آج کا ولاگ ہم اس نصیحت کے ساتھ اپنا اینڈ کرتے ہیں کہ غنیمت جان لو مل بیٹھنے کو, جدائی کی گھڑی سر پہ کھڑی ہے. بڑوں کا ادب کریں, چھوٹوں سے شفقت کریں, پیار سے پیش آئیں. اچھا دوستو, میرے چینل کو مزید سبسکرائب کیجئے, ویڈیو کو لائک کیجئے, کمنٹ کیجئے, شیئر کیجئے اور چینل کو مزید سبسکرائب لازمی کیجئے, ٹھیک ہے. انشاءاللہ عزیز اگلے ولاگ میں ملاقات ہوگی اور انشاءاللہ آہستہ آہستہ ولاگ مزید انشاءاللہ آپ لوگوں کے لیے انٹرٹیننگ ہو جائیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.